والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين سيد العالمين خاتم النبيين اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاة علی، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کر خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کائنات کا امیر ترین ہے وہ شخص کہ جسے حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت نصیب ہو جائے، چاہے وہ ایک جھونپڑی میں کیوں نہ رہتا ہو۔ اور دنیا کا کنگال ترین ہے وہ فرد کہ جس کا دل حضور اقدس کی محبت سے خالی ہو، چاہے وہ بڑے بڑے محلات کے اندر بسیرا اختیار کیے ہوئے ہو۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار فرمایا، الا لا ایمان لمن لا محبت له، خبردار وہ مومن نہیں جس کو ہماری ذات پاک سے محبت نہیں۔ دنیا میں بندوں کو مختلف رشتوں کے ساتھ وابستگی و تعلق و الفت ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ محبت، اولاد کے ساتھ محبت، بہن بھائیوں بیوی بچوں کے ساتھ محبت۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد والناس اجمعین، یہاں تک کہ دنیا جہاں کے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تیسری حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اور بحریہ کے بحر میں اگرچہ میں آپ کے سامنے یہاں پہلی بار پہنچا ہوں، ہماری ایک ہی ڈیمانڈ، ایک ہی تقاضا ہے کہ اللہ رسول کا ذکر پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ سنا جائے۔ سما خراشی کا عادی نہیں ہوں، اور گفتگو تو چند لمحے بابا بلے شاہ نے کہا تھا گل ایک نقطے وچ مک دی ہے، اور سمجھ نہ آئے تو بات ساری رات نہیں آ سکتی۔ سمجھنے کے لیے دل کشکول بن جائے اور ایک جملہ بھی اس کے اندر آ جائے تو وہ دل کی دنیا کو زیر و زبر کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو صرف یہی ملتمس ہوں، جو جہاں جہاں بھی کوئی حضرات کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، فقط ایک چیز کی آپ سے ضرورت ہے، اور اس کا نام ہے توجہ۔ تیسری حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اولادکم، اپنی اولاد کو۔ یہ خطاب ٹیچر سے نہیں ہو رہا کہ وہ شاگردوں کو سکھائے، مسجد و مدرسے کے معلم سے نہیں ہو رہا کہ وہ اپنے شاگردوں کو سکھائے۔ یہ ارشاد حضور کا ماں باپ کو ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، اپنے نبی کی محبت۔ نمبر 2، اپنے نبی کی آل کی محبت۔ اور تیسرا فرمایا قرآن۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، کیا محبت کسی بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ پہ لکھ کے سمجھائی جاتی ہے کہ یہ میم ہا بے تے اکٹھا لکھ دو تو محبت ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ کیسے سکھایا جائے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ سادہ سا اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اپنی امت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بطور والدین تمہارے اندر میری محبت ایسی ہونی چاہیے، میرا نام آئے تو سر عقیدت سے جھک جائے، محبوب کا ذکر ہو تو آنکھوں سے اشکوں کی جھڑی جاری ہو جائے، جانے جانا کا نام لب پر آئے تو ادب کے سانچے میں ڈھل کر آئے، اولاد دیکھ دیکھ کر سمجھ جائے کہ مدینے کے تاجور سے پیار کیسے کیا جاتا ہے اور حضور کی ذات کا ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی محبت ہم انسانوں کے لیے نعمت عظمیٰ ہے ہی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حضور وہ محبوب ہیں
کہ جن کی محبت کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ پہلی حدیث اب جو میں نے اب سرخی قائم کی اس کے تحت پہلی حدیث پاک۔ کوئی بندہ اپنے بچوں کو مار پیٹ رہا ہونا تو لوگ کہتے ہیں اے پتھر دے لے، دے سینے وچ دل نہیں پتھر ہے۔ پتہ چلا کہ پتھروں میں پیار نہیں ہوتا۔ یہ حدیث بخاری کی ہے اور سنیے گا، سمجھ آ جائے تو بولنے میں حرج نہیں۔ جانے جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت فرماتے ہیں۔ جو حضرات مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے ہیں جانتے ہیں کم و بیش 4 میل کے ایریے پر پھیلا ہوا پہاڑ ہے۔ ایک پہاڑ ہے وہ کسی سے جڑا نہیں، اس لیے اس کو احد کہتے ہیں۔ اور حضور خبر دیتے ہیں کہ پتھروں کا یہ مجموعہ ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ حضور نے ایک اور بہت بڑی خوشخبری سنائی، وہ یہ کہ ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر پتھر حضور سے محبت کریں تو سرکار کی چوکھٹ سے محبت کا فیض اور خیرات پاتے ہیں، اگر بشر حضور سے محبت کرے تو تب اسے حضور کے دربار سے کتنی عطائیں نصیب ہوں گی۔ بہرحال پتھروں کے دل میں بھی سرکار کی محبت موجود ہے۔ آئیے انسانوں سے ہٹ کر آپ کو دوسری صنف کی طرف، ایک پتھر کی بات ہو گئی، اب دوسری صنف ہے۔ مسجد نبوی شریف میں جب ممبر نہیں تھا تو نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنے میٹھے بول ارشاد فرماتے۔ صحابہ اکرام ہمیشہ اس تانگ طلب میں رہتے تھے کہ حضور کو آرام کس طرح پہنچایا جائے، حضور کو راحت کیسے پہنچائی جائے۔ چنانچہ انہوں نے کھجور کا ایک تنا، جس کو کہتے ہیں موڈ سے اوپر تک ایک نصف درخت کا حصہ، وہ جانب قبلہ نصب کر دیا زمین میں۔ اور مقصود کیا تھا کہ حضور پر نور علیہ السلام کلام فرماتے فرماتے جب چاہیں اس درخت کو اپنے وجود کی برکت بخشیں۔ ہماری بولی میں کہتے ہیں ٹیک لگانا، اور میں اپنے لفظوں میں کہا کرتا ہوں کہ اس لیے تنا لگا دیا کہ حضور کبھی گاہے گاہے اس تنے کو سہارا عطا فرمایا کریں۔ کوئی سبحان اللہ کی بحر تو نہیں ہے آپ کے بحریہ ٹاؤن میں؟ یہ تو ایسے ہے الماریوں میں سجے ہوئے حضرات سے بات ہو، یہ تو سمندری میں بھی کافی ہیں۔ اور آپ دائیں بائیں دیکھنے کے عادی کم بنیں، ذکر یار کی طرف متوجہ رہنے کا شوق پیدا کریں۔ سمجھائیے جناب، اب وہ تنا نصب کر دیا۔ سرکار گاہے گاہے کھڑے ہو کر جب اپنے میٹھے بول بخشتے تو اس تنے کے ساتھ اپنی کمر اقدس کو لمس کا شرف بخشتے، وہ ٹچ ہوتا حضور کے وجود کے ساتھ۔ مدت گزری، ایک اور گھر سے ممبر بن کر مسجد نبوی شریف میں پیش کر دیا گیا۔ اس ممبر کے 3 زینے تھے اور یہ پہلا مسجد نبوی کا لکڑی کا ممبر تھا۔ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیسرے زینے پہ جلوہ گر ہوئے۔ ابھی گفتگو شروع ہوئی تھی، سرکار نے خطبے کا آغاز فرمایا تھا تو اس بے جان تنے سے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ دیکھیے محسوسات کا ایک عالم ہوتا ہے، کوئی چیز بندہ دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے تو اسے اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہے۔ میں یہاں 2 جملے بیان کرنے لگا ہوں جو محسوس کرنے والوں نے کیے۔ پہلا جملہ، اس تنے سے رونے کی یوں آواز آئی جس طرح بچہ ماں سے بچھڑ کے روتا ہے، اور دوسری کا جس طرح اونٹنی سے اس کا بچہ چھین لیا جائے، وہ صحراؤں میں چنگھاڑتی پھرتی ہے، ایسے اس تنے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اچھا جی، حدیث شریف بخاری کی ہے۔ جب رونے کی آواز آئی تو جان عالم نے ممبر سے نزول جلال فرمایا، اور ایک روایت ہے کہ اس تنے پر حضور نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا، اور دوسری روایت تو ویسے ہی عاشقوں کی روح کو تڑپا دیتی ہے۔ وہ لفظ یہ ہے کہ حضور نے اس تنے کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ سبحان اللہ الکریم۔ اس سے رونے کی آواز آنا بند ہو گئی، خاموش ہو گیا۔
سرکار پھر ممبر پہ جلوہ گر ہوئے. صحابہ اکرام نے عرض کی ہے جانے جائیں یہ ماجرا کیا تھا؟ فرمایا یہ رویا تو ہم نے اس سے رونے کا سبب پوچھا. ذرا دیکھیے سرکار کا عشق اور محبت کہاں کہاں ہے. فرمایا اس بے جان تنے نے کہا بھائی 2 چند لمحے مجھے دیجئے گا، جو خوشبو میں چھڑکا رہا ہوں ذرا تھوڑا سا موقع دے دیں. یہاں میں پہلی بار آیا ہوں، لاہور میں پہلی بار نہیں. لاہور چ مینو ایک ہی گھر دا پتا ہے، اس گھر دا نام ہے داتا صاحب. تسی مینو نہ جانو میں تانوں نہ جانا، کوئی ایسی گل نہیں. داتا دا بوا واسدار ہے، ساڈے سر دا سائیں ہے. میرے دادا مرشد حضور محدث اعظم فرماتے تھے داتا صاحب کے دربار سے ڈاک سیدھی مدینہ شریف جاتی ہے. بخت ورو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کے شہر میں داتا صاحب ہیں، میں اتنا بے ادب نہیں ہوں. میں یوں کہوں گا بخت ورو کہ داتا صاحب نے تو انو شہر چ وسایا ہوا ہے. الحمدللہ علیہ احسانی. اس تنے سے فرمایا یہ رو رہا تھا. میں نے اس سے وجہ پوچھی تو رویا کیوں ہے؟ عرض کی ہے آقا مدت گزری مجھے وجود انور کے بوسے لیتے ہوئے، وجود پاک سے مس ہوتے ہوئے. اب آپ نے مجھے ہجر کے صحرا میں دھکیل دیا اور خود ممبر کو رونق بخشی ہے، تو میں اس فراق و ہجر میں رہوں گا تو صحیح. عرض کی حضور چپ کس طرح کیا ہے؟ دیکھیے پھر عاشقوں کے مان بھی ہوتے ہیں. فرمایا ہم نے اس کو 2 آپشن دیے کہ 2 میں سے ایک انتخاب کر لو. پہلا آپشن اگر تو چاہے تو تجھے دنیا میں لگا دیں، پھر تیری شاخیں نکلیں گی، پھر تجھ پر کھجوریں آئیں گی، لوگ تجھ سے پھل پائیں گے. اور دوسرا آپشن کیا ہے؟ شاید یہاں میں آپ کی تھوڑی سی آواز سننے کا مشتاق ہو گیا ہوں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ تجھے جنت میں لگا دیتے ہیں. پتا چلیا کہ دل وچ عشق وسے تے صحیح، پھر عاشقانوں بڑے بڑے آپشن بھی دیتے جاندے نے، لیکن ہو محبت وہ زبان کے داموں کی حد تک نہ ہو، بلکہ حلق کو کراس کر کے وہ دل کے نگر میں بس چکی ہو. عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اس نے کیا پسند کیا ہے؟ اس نے کس آپشن کو اختیار کیا؟ حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا اس نے مجھ سے عرض کی ہے کہ حضور مجھے جنت میں لگا دیجئے. اچھا جی عاشق سیانے ہوتے ہیں چاہے کملے ہوں، عاشق سیانے ہوتے ہیں چاہے کملے ہوں. اس کو پتا تھا یہاں لگیں گے ایک دن پھر فنا ہی فنا ہے، کٹ جائیں گے لوگ جلا دیں گے. اس نے جنت میں لگنے کو پسند کیا کہ مستقل ٹھکانہ تو وہی ہے نا، سرکار بھی وہاں جلوہ گر ہوں گے، ہم بھی اسی چوکھٹ پر آئیں گے، روزانہ دیدار بھی ہوتا رہے گا، ہاں جی، اور لطف و سرور کو پاتے رہیں گے. لیکن یہاں ایک نتیجہ، تقریر فن کے لیے نہیں ہوتی، سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتی، ایک نتیجہ. یہ واقعہ سیاہ ستہ میں بھی ہے اور عشق کے سوداگر مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی کے اندر بھی اس کو لکھا. حضرت رومی نے یہ واقعہ لکھ کر ایک نتیجہ بیان کیا. فرمایا اے انسان، مدتوں اپنی جڑ سے کٹ کر سوکھا ہوا درخت حضور کی محبت میں رویا ہے، تو زندہ انسان ہے، کبھی تیری آنکھ سے بھی حضور کی محبت میں کوئی آنسو نکلا ہے؟ عجیب بات ہے کہ ہم نے رونا بھی دنیا کے لیے وقف کر دیا، ہمارا ہنسنا بھی دنیا کے لیے ہے. اور تو اور ہے، ہم تو روئے آئینہ بھی جائیں تو اپنے لیے نہیں جاتے، دنیا کے لیے جاتے ہیں. میں آئینہ دیکھ کر آیا اس لیے کہ میں نے اتنے لوگوں میں بیٹھ کے تقریر کرنی ہے، زلفیں سنوری ہیں کہ نہیں، پگڑی کا رخ درست ہے کہ نہیں، لباس پہ کہیں داغ تو نہیں لگا. لیکن جان عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اور یہاں صوفیہ نے ایک کمال کی بات کہی. حضرات صوفیہ فرماتے ہیں جس طرف وہ نگاہ رحمت نہیں کرتا اس کو سنوار سنوار کے رکھتا ہے. کپڑوں کو سنوار کے رکھا، شکل و شباہت کو سنوار کے رکھا. داغ دھبے آ گئے تو سکن ڈاکٹروں سے رابطے شروع ہو گئے کہ میری صورت ایسی ہو جائے جو آنکھوں میں بھا جائے.
کہا جس طرف رحمان نظر خاص نہیں کرتا اسے سوار سوار کے رکھتا ہے، پر جس دل پر وہ نگاہ کرتا ہے وہاں کا گند کیوں نہیں صاف کرتا؟ وہ حسد سے، کینے سے، بغض سے، اناد سے بھرا ہوا ہے، وہ غیروں کے تصورات سے بھرا ہوا ہے۔ پیران پیر پیر دستگیر روشن ضمیر سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے زیادہ غیرت والا ہے، کہ حدیث میں آیا جس گھر میں تصویر یا کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کہا جہاں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتوں کی انٹری نہیں ہوتی، تو جو دل غیروں کی تصویروں کا بت کدا بن گیا ہو وہاں اللہ کا نور کیسے بسیرا کر سکتا ہے؟ اور پھر لاہور کی دھرتی کے ایک سپوت نے کہا تھا کہ بیاں میں نکتہ توحید تو آ سکتا ہے، مگر تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ باب رومی نے کہا ہے کہ دنیا کے لیے رویا ہے، تیری ساری زندگی میں کوئی ایسی شب، کوئی ایسا دن آیا ہو کہ جب تو حضور کو یاد کر کے تنہائی میں بیٹھ کر تیری آنکھ سے اشک بہے ہوں۔ اور باب رومی نے سبق دیا، کہا دیکھ نہیں رہا کہ وہ تنا رویا ہے تو حضور نے اس کو باہوں میں لے لیا ہے، اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا ہے۔ ایک تنا روئے، ایک تنا روئے، ایک تنا روئے تو حضور اسے باہوں میں لے لیتے ہیں۔ کہا تیری آنکھ سے بھی کچھ چار اشک بہیں، کریم تو وہی ہے، باہیں بھی وہی ہیں، شفقت بھی وہی ہے، عطا بھی وہی ہے۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ وہی کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ یہ دوسری کیٹیگری تھی۔ پتھروں میں بھی حضور کی محبت، اور مدتوں اپنی جڑ سے بے تعلق ہوئے ہوئے کھجور کے بے جان تنے میں بھی حضور کی محبت۔ اور اب ایک تیسری صنف کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں، ذرا یہاں بھی غور کیجئے گا۔ صوفیاء کے کلام میں بھی ہے سپاں دے پتر متر نہ بن دے، ہے نا؟ صوفیاء بھی یہ کہتے سانپ زہریلا ہو یا نہ ہو، انسان اور سانپ کی دشمنی بڑی پرانی ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو ایک روایت سنانے لگا ہوں جس کو علامہ اسماعیل حقی حنفی علیہ رحمت نے تفسیر البیان میں لکھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں میرے بعد ایک نبی جلوہ گر ہو رہے ہیں، میں تمہیں ان کی خوشخبری سنا رہا ہوں، ان کا نام احمد ہے۔ میں بڑا حیران ہوں کہ حضرت عیسیٰ کے امتی کھڑے ہیں اور وہ امتیوں کو روح اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، حبیب اللہ آ رہے ہیں۔ روح اللہ کی امتیوں کے مجمع میں حضور کے آنے کی خبر کی خوشی ہے، ہم تو ہیں ہی حضور کے، تو ہمارے ہاں خوشیوں، شادمانیوں، مسرت کا اور فرحت کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ ان کا نام احمد ہے، ان کا نام احمد ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے۔ آپ دنیا کی کوئی مذہبی کتاب آج بھی تغیر و تبدیلی کے بعد بھی اٹھا لیجئے، کوئی کتاب ہمارے سرکار کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ وہ زمزمے ہو زبور کے، وہ عہد نامہ قدیم ہو تورات کا، یا وہ عہد نامہ جدید ہو اناجیل اربعہ کا، ذکر حبیب آپ کو جا بجا آج بھی ملے گا۔ آج بھی بائبل سوسائٹی جو انجیل چھاپتی اس کے اندر آیت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو ان کے حواریوں نے کہا، امتیوں نے کہا آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ فرمایا میرا جانا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ذرا یہ انجیل کی آیت سنیے، سمجھ آئے تو بولیے گا ضرور۔ میرا جانا تمہارے حق میں بہتر ہے، میں نہ گیا تو وہ مددگار نہیں آئے گا، میرے بعد دنیا کا سردار آ رہا ہے۔ فرمایا میرے بعد دنیا کا کون آ رہا ہے؟ اب آپ کو ایک جملہ بولنے پہ مجبور کیا گیا ہے، میرے بعد کون آ رہا ہے؟ دنیا کا سردار۔
اور جانے عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، ساری اولاد آدم کا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا انا سید الناس، میں سارے لوگوں کا سردار ہوں۔ آپ بدھائزم کو دیکھیے، گوتم بدھ بڑا قدیمی مذہب ہے، دنیا کے کونے کونوں کے اندر بدھائزم کے آثار، اس کی تعلیمات نظر آتے ہیں۔ بدھا کے گوتم بدھ کا ایک بالکا تھا جس کا نام تھا نندا۔ تو جب گوتم بدھ کی موت کا وقت آیا تو نندا نے کہا اے مہاتما، تم ہمیں کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو گوتم بدھ نے کہا تھا انتظار کرو، دنیا میں ایک مہان ہستی آنے والی ہے جن کے رحمت کے برکھا پوری دنیا کے اندر برسے گی، تمہیں اگر مل جائیں تو قدموں سے لگ جانا۔ آواز کمزور ہے بحریہ والو، ان کے قدموں سے لگ جانا۔ تو نندا نے کہا بھری دنیا میں ایک فرد کو کیسے ڈھونڈوں گا؟ تو گوتم نے کئی نشانیاں بتائیں اور ایک نام بتایا کہ ان کا نام میتریہ ہوگا۔ یہ میتریہ میم، یہ تے رے اور یہ اور الف، میتریہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور میرا خیال ہے آپ کے بولنے کا وقت پھر آ گیا۔ میتریہ کو عربی زبان میں ڈھالا جائے تو معنی بنتا ہے رحمت للعالمین۔ گونجا ہے ہر جگہ حضور کا ذکر۔ آپ ہندوازم کی طرف آ جائیے، مختلف قسم کے وید، تلسی کے اشلوک، وہ یجر وید ہو یا کسی قسم کے ان کے پرانے اشلوک اور وید پر مبنی ہو، واضح طور پر ایک کل کی اوتار کا ذکر ہے۔ اور اس یہاں پر میں آپ کو وید کے 4 سطریں سنانے لگا ہوں، 4 سطریں سنانے لگا ہوں۔ میری انتظامیہ والے اشاروں سے کام لے تو مہربانی ہوگی، ہم تو مہمان ہیں میاں آپ کے، آج آئے کل نہ آئے۔ 4 اشارے ہیں۔ اس نے لکھا، اشلوکوں میں ہے، عرب اس کا دیس ہوگا، پہنچے کہ نہیں پہنچے مرضی آپ کی، عرب اس کا دیس ہوگا، اونٹ اس کی سواری ہوگا۔ اور یہ جو اگلی عبارت دے تو یہ یہاں تو ہر چیز ہی کھل جاتی ہے، 4 اس کے یار ہوں گے۔ اور پتہ چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ اس کی محبت کے بغیر کوئی پار ہو ہی نہیں سکتا۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے بعد آ رہے اور ان کا نام احمد ہے۔ میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں۔ اس بزم کے قریب ایک سانپ تھا جو یہ ذکر جمیل سن رہا تھا۔ یہ محفل میلاد کیوں ہوتی ہے؟ میرا خیال یہ 2 لائنوں میں سمجھ آ جائے گی۔ جب بزم ختم ہوئی تو سانپ خدمت اقدس میں حاضر ہوا، یا نبی اللہ، وہ ذکر سن کے بڑا لطف آیا ہے، سانپوں کو بھی لطف آتا ہے، یہ ذکر ہی اتنا میٹھا ہے، سانپوں کو بھی لطف آتا ہے۔ یا نبی اللہ، میں نے وہ تذکرہ سنا ہے، من میں اتر گیا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ مجھے ان کے دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ فرمایا وہ تو بڑی طویل مدت بعد تشریف لائیں گے، کہا میرے لیے دعا کر دیجئے میری اتنی زندگی ہو جائے۔ دیکھیے بھائی، اس وقت ہم محفل میں بیٹھے ہیں، میں جانتا نہیں کتنے بجے شروع ہوئی، لیکن مجھے اختتام کا ضرور پتا ہے کیونکہ وہ میرے وما علینا کہنے پر ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ اچھا، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو 2.5 سے 3 گھنٹوں پر مشتمل مان لیجئے۔ ہماری طبیعتیں جو ہیں وہ اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے، اور انہی حدود و قیود کے اندر رہ کر بات ہو سکتی ہے۔ طبیعتیں تھک جاتی ہیں۔ یہ میڈیکل والوں نے تحقیقات کری ہیں، وہ کہتے ہیں سماعت کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہے،
جتنی دیر تک بندہ ریلیکس ہو کے خوش ہو کر کوئی بھی بات ہو، کوئی سا بھی کلام اس کو سن سکتا ہے، زیادہ دیر انتظار انسان کی طبیعت میں بھی نہیں ہے۔ یہاں سانپ کو دیکھیے اور حضور کا عشق دیکھیے، اور ہمیں آپ کا انتظار ہے کہ آپ کہاں ہیں۔ ایک لمبی زندگی، آپ نے دعا فرمائی حدیث پاک میں، نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ فرمایا سانپ لمبی زندگی تجھے مل گئی، لوگوں کے بیچ رہے گا، مار پیٹ کریں گے تجھے، مرتا تو کوئی نہیں، بلا وجہ گھائل کیوں ہوگا؟ تو اس طرح کر کے سرزمین مکہ پر اس غار میں چلا جا جہاں وہ ہجرت کی رات آئیں گے۔ دیکھ لیجئے، انتظار کرتا ہوں، میں بھی آپ کا انتظار کر سکتا ہوں۔ اس غار میں چلا جا، ایک طویل ٹائم، ایک لمبا ٹائم پیریڈ، اور ایک انتظار کون کر رہا ہے؟ سانپ۔ اور انتظار کس کا ہے؟ حضور کا۔ اور انتظار کاہے کو ہے؟ ان کی ایک جھلک دیکھنے کا۔ اور اگلے جملے سنانے سے پہلے یہ حدیث سنیے، جان عالم علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا، مبارکباد اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا، تے سات سات مبارکاں انہاں واسطے۔ صحابہ پاک نے عرض کی حضور یہ سات سات باری مبارکہ کن کے لیے ہیں؟ فرمایا جو صدیوں بعد آئیں گے، مجھے دیکھا تو نہ ہوگا پر میرے نام پر ہی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ یہاں اعلیٰ حضرت ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سانپ انتظار میں بیٹھا ہے، اور آپ پنجابی سے ناآشنا نہیں ہیں، یہ جو طویل انتظار ہوتا ہے نا، درد کا سوداگر خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں تتی تھی جو گن چودھار پھراں، آتے ہند سندھ پنجاب ماڑ پھراں، سونج برتے شہر بازار پھراں، متا یار ملم کہیں سانگ سبب۔ کبھی ویرانوں میں، کبھی آبادیوں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی جنگلوں میں، میں دیوانوں کی طرح پھرتا ہوں، اور ایک ہی سبب ہے اس پھرنے کا کہ کہیں کسی سبب یار مل جائے، محبوب سے ملاقات ہو جائے۔ چنانچہ پھر وہ رات آئی۔ اب نہ تو یہاں کوئی لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کرنے والا ہے کہ سرکار آ رہے ہیں، نہ یہاں کو پلے کارڈ ہے ان کی آمد سے قبل، اور سانپ ہے کہ غار کے کسی ایک نکڑ میں گھسا بیٹھا ہے اور انتظار میں ہے، لیکن نور و سرور نے اسے بھی بتا دیا کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں، سبحان اللہ الکریم۔ اب کیا ہے جناب، مشتاقانہ وار ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، لیکن یہاں عاشق اکبر، امیر کشور محبت، سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں کو یوں بھر دیا ہے کہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر اس کی بھرتی نہیں ہو سکتی، اور جو بڑا سوراخ بچا وہاں ایڑی رکھ دی، اور پہلے وہ گئے ہیں غار کی صفائی کری ہے، سوراخوں میں کپڑا ٹھونسا ہے، اور جو بڑا سوراخ بچا وہاں ایڑی رکھ دی، اور یوں ایک حسین سا بیڈ بنا کر صدیق پاک ٹیک لگا کر حضور سے عرض کرتے ہیں، جانے ماں تشریف لائیے۔ حضور رونق افروز ہوئے اور سرکار نے اپنا سر انور صدیق اکبر کی گود میں رکھا۔ صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، در داتا پہ جائیے یا در فرید پر، کسی بھی اللہ والے کی چوکھٹ پر، تو ہم کہتے ہیں داتا صاحب تے ساڑیاں چولیاں ہی پار دیتیاں نے، چولیاں ہی پار دیتیاں نے۔ آج کوئی صدیق اکبر سے پوچھے کہ آپ کی جھولی میں کیا ہے، تو جواب یہی ہے کہ کیا ہے جو آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ صحیح، یہ وہی سانپ تھا جو مدتوں حضرت روح اللہ کے دور سے وہاں پر مشتاق زیارت بیٹھا تھا۔ پتھروں میں بھی محبت، درخت کے بے جان تنوں میں بھی محبت، اور سانپوں میں بھی محبت۔ اور چوتھا نمبر، اور میری تقریر اختتام کے ساحل کی طرف بڑھ رہی ہے، امام احمد قسطلانی شافعی شارح صحیح بخاری رحمہ اللہ نے مواہب لدنیہ میں اس روایت کو لکھا۔ اب میں آپ کو چوتھی صنف بتا رہا ہوں۔
ہے نا توجہ جی؟ اچھا یہ سوال میں نے اب پوچھا ہے آپ سے، بلکہ پوچھنے لگا ہوں کہ کوئی باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ صرف الحمدللہ کہہ کے جواب دے دیجئے گا۔ یہ چوتھا نمبر ہے۔ حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اور ویسے بھی بزم محبت سجی ہے، جب کسی کے حوالے ہو جائیں تو پھر حوالوں کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ سماعت کیجئے گا۔ خیبر فتح ہوا، مفتوحہ مال میں سے ایک دراز گوش، فارسی زبان میں دراز گوش گدھے کو کہتے ہیں، مملوکہ اور مفتوحہ مال میں ایک دراز گوش بھی آیا۔ اس نے حضور سے کلام کیا، کہا آقا مجھ تک یہ خبر آئی کہ آخری نبی کی جلوہ گری ہونی ہے، اس دن سے میرے من میں شوق تھا کاش وہ اللہ کا محبوب میرے اوپر جلوہ گر ہو جائے۔ میں دوبارہ کہوں گا، میں کوئی رسمی تقریروں والا آدمی نہیں ہوں، سبق ہے، ایک درد ہے، بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلطان صاحب فرمایا تھا گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالاں دے ونجارے ہو۔ اگرچہ ہم لالوں کے ونجارے تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظوں کی دنیا میں ہم نہ رہیں، حقیقت کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ گدھے کو خبر ہوتی ہے، اور وہ بھی خیبر میں۔ کتنا فاصلہ ہے خیبر کا اور مدینہ المنورہ کا؟ وہ وہاں عشق کی جوت جلا کر بیٹھا ہے کہ حضور آئیں گے، کاش مجھ پہ جلوہ گر ہو جائیں۔ اور پتہ کیا ہوا؟ اس نے کہا آقا میرا مالک یہودی تھا، وہ مجھ پر بیٹھنا چاہتا، میں اسے بیٹھنے نہ دیتا، اور اگر وہ زور کر کے بیٹھ جاتا تو میں اسے نیچے گرا دیتا، بدلے میں مار کھاتا۔ ہائے ہائے ہائے۔ ہم تو وہ عاشق ہیں کہ جلسوں میں جائیں، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، گلوں میں پھولوں کی مالائیں ڈالتے ہیں، اور یا یہ آپ کی صورت میں پیسوں کی دیکھیے کیسے کھنا کھن ہو رہی ہے۔ عشق سب کچھ لٹانے کا نام ہے، اور عشق ہی دنیا کا واحد سودا ہے جہاں سود و زیاں کا کوئی احتمال نہیں ہوتا۔ اور حضور داتا گنج بخش فیض عالم نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا، عشق وہ آگ ہے جو معشوق کے سوا ہر ایک کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اور کچھ نہیں ہوتا۔ ایک جانور مار کھا رہا ہے، وجہ کہ میں حضور کے سوا کسی کو نہیں بیٹھنے دوں گا۔ بھوک کاٹ رہا ہے، سبب کہ اس نے اپنے اس دنیاوی مالک یہودی کو گرایا ہے، تو بدلے میں وہ اس سے مار کھا رہا ہے۔ حضور میں انہوں سوار نہیں ہون دیتا، سرکار فرما چل ہونا سی بھی تینوں نال ہی اپنے شہر لے جانا ہے۔ مدینہ شریف لے آئے، عید ہوگی، اس کی موج ہوگی جناب، کیا خیال ہے؟ اب روایات میں ہے کہ جان عالم علیہ السلام کے آستانے کے باہر وہ حاضر رہتا ہے، اور حضور نے اس کا نام یعفور رکھا۔ یہ میں آپ کو اخبار کا قصہ نہیں ہے، ایک بہت بڑے چوٹی کے محدث کی نقل کردہ روایت سنا رہا ہوں۔ سرکار نے اس کا نام یعفور رکھا۔ جب کسی کو بلانا ہوتا اور کوئی بلانے والا نہ ہوتا تو حضور اس کو فرماتے فلاں کو بلا لا، تو وہ دروازے پہ جاتا اور سر مارتا۔ گھر والے سمجھ جاتے کہ مجھے بلایا گیا، وہ حاضر ہو جاتے۔ اب ہو گیا سرکار کا وصال ظاہری، اور جب حضور وصال ظاہری ہو گیا نا، تو اب وہ یعفور، وہ دراز گوش گلیوں میں روتا ہوا پھرتا ہے۔ صحابہ کہتے اس کی آنکھ میں اشک ہے۔ وہ ان چوکوں چراہوں میں جاتا ہے جہاں کبھی محبوب کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ لاہور والوں ایک فرق دیکھنا، کبھی وہ وقت تھا کہ بھوک لگتی تھی تو چارہ نہیں ملتا تھا، مار ملتی تھی۔ آج وہ وقت ہے کہ چارہ لیے ہوئے پٹھے لے کے دیوانے مگر پھر رہے ہیں، لیکن وہ منہ نہیں لگا رہا۔ شاید میں اس شعر کو سمجھا سکوں، حضرت اقبال کا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب یہ لذت آشنائی نصیب ہو جاتی ہے تو دنیا سے دل کو بیگانہ کر دیتی ہے۔ 3 دن تک وہ زندہ رہا، کھایا نہیں، آنکھوں سے اشک ہیں، گلیاں ٹٹول رہا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ اور 3 دن کے بعد اس نے اپنے آپ کو کنویں میں گرا دیا، جان ختم کر دی۔ 4 صنفیں بیان ہوگی، 5ویں اور آخری صنف، اگرچہ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔
لیکن متوازن خوراک اچھی رہتی ہے، اور وہ ہم 5ویں عدد پر پہنچ رہے ہیں۔ اب تک میں نے کتنی چیزیں گنوائی؟ پتھر، بے جان تنا، موڈ، سانپ، اور یہ کیا تھا؟ دراز گوش۔ اور اب ہے 5واں نمبر۔ اس روایت کو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اور یہ وہ محدث ہے جنہوں نے 75 بار جاگتے ہوئے حضور کا دیدار پایا، اور یہ وہ محدث ہے جن کو خواب میں حضور نے خود شیخ الحدیث فرمایا۔ چار یاروں کے بعد پنجتن پاک کا عدد آ گیا ہے، اور ریکویسٹ وہی ہے جو ابتدا میں تھی کہ اب تو آپ پوری کی پوری توجہ دھیان اس 5ویں عدد، طوالت نہیں ہے اس میں، بڑا اختصار ہے، سنیے گا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ وہ ہیں جن کو حضور نے اپنی باہوں میں لے کر کہا تھا مولا ابن عباس کا سینہ قرآن کے لیے کھول دے اور اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ یہ خبر الامہ ہیں اور صحابہ میں سے مفسر قرآن ہیں، بڑی عظیم شخصیت ہیں، یعنی صحابیت کا منصب بھی ہے اور حضور کے خاندان کا فرد بھی ہے۔ ان کو نبی پاک علیہ السلام کے وصال زاری کے بعد حضور کا دیدار نصیب ہوا، آنکھیں کھلی، کیا حسین تصور ہوتا ہے۔ یہ میں نے حقیقت اور اوریجنل کئی لوگوں کو روتے ہوئے دعا کا کہتے ہوئے دیکھا ہے اپنے پاس کہ بڑی دیر ہوگی جی، دعا کرو ویزے کھول جان۔ ہاں، گنبد خضرا کو دیکھے مدت گزر گئی۔ وہ مدینہ پاک میں نا جی پہلے وقتوں میں بحری قافلے ہوتے تھے، یا یہی گدے خچروں اونٹوں پر لوگ جاتے تھے، تو اسی طرح ایک رئیس آدمی تھا، وہ مدینے میں دسترخوان لگا تھا، صدیوں پرانی بات ہے، صدیوں پرانی بات ہے۔ تو وہاں ایک نا یتیم بچہ مدنی مدینہ پاک کا رہنے والا ان کے دسترخوان پہ آگے روٹی کھاتا تھا۔ اس امیر صاحب کو، صاحب ثروت کو اس بچے پہ ترس آیا، تو اس نے دھیرے دھیرے اس کو تیار کر لیا کہ تو میرے نال جائیں، تینوں اپنے علاقے چ پڑھاواں گے بھی، چنگا لیڑا کپڑا بھی ہوئے گا، کھان پین بھی ہوئے گا۔ اچھا، اس کا اپنا شوق تھا کہ حضور کے شہر کا کوئی یتیم بچہ، اس کی خدمت مجھے نصیب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لو جی تیاری ہو گئی، ماں بھی راضی ہو گئی کہ نانے شبینہ کو ترستا ہے، چلو جائے گا، کو موج کرے گا، جب قافلہ آئے گا پھر مجھ سے آ کے مل لے گا۔ اگلی 2 لائنیں دھڑکتے دل سے سنیے۔ آج روانگی ہے قافلے کی حبیب کے شہر سے، تو اس یتیم بچے نے جو مدینہ شریف کا باسی تھا، اس نے کہا حضرت کھانا بھی ہوگا، کپڑا لدہ بھی ہوگا، میری ضروریات زندگی کو بھی پورا کیا جائے گا، سارا کچھ ہوگا، ایک سوال تے میں توڑے کو پوچھیا ہی نہیں۔ کہا وہ کیا سوال ہے؟ کہا کیا آپ کے شہر میں روضہ انور بھی ہے؟ ہائے 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 ہائے، جب اتنی بات کہی کہ آپ کے شہر میں روضہ انور بھی ہے تو وہ رو پڑا۔ کہا اگر میرے شہر میں یہ قبہ سبز ہو تو میں اتنی طویل سفر اور سیافت کو طے کر کے یہاں تک کیوں آؤں؟ وہاں روضہ شریف نہیں۔ یہ جملہ سننا تھا، اس بچے نے ہاتھ جھٹک کے چھڑایا، کہا مزید سوکھی کھا لیں گے، پیون زدہ لباس پہن لیں گے، حضور کا روضہ ہم سے نہیں چھوٹ سکتا۔ سمجھتے ہیں؟ یہ محبت ہے، یہ دیوانوں کی دنیا ہے۔ او نوجوانوں، سرور کہاں ڈھونڈتے ہو؟ شراب کی بوتل میں، چرس کے سگریٹ میں، تاش کے اڈے پر، سینمے کی گیلری میں، ہاں یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے دیگر سورسز پر حیا باختہ چیزیں دیکھنے میں۔ یہ سرور نہیں ہے، یہ سکون نہیں ہے۔ یہ ویسے یہ داڑھ میں درد ہوا تو ڈاکٹر کے پاس گئے اور اسے چیک اپ کے بعد بولا ریشہ ہے، جلے گی، گولیوں کے ذریعے، اینٹی بائیوٹک کے ذریعے تو پھر سکون آئے گا۔ کہا اب تو درد روکیے، تو پین کلر انجیکشن لگا دیا۔ پین کلر انجیکشن سے اندر کا زخم ٹھیک نہیں ہوا، درد ختم نہیں ہوا، احساس درد ختم ہوا ہے۔ جتنے مرضی راستے اختیار کر لو، سرور نہیں ہے۔ کچھ دیر کے لیے توجہ دکھوں سے بڑھتی ہے، زندگی کا دائمی سکون چاہیے تو حضور کے عشق کا درد دل میں بسا لیجئے۔ یہ وہ درد ہے جو دنیا کے ہر درد سے بے درد کر دیتا ہے۔
آخری سطریں چل رہی ہیں آپ سے گفتگو کی. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے نا؟ سماعت کیجئے. حضرت ابن عباس کی آنکھ کھلی تو ان کو حدیث یاد آئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ عن قریب مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا. یہی تو حضرت عشق کی کار فرمائیاں ہیں. دادا صاحب فرماتے ہیں محبت کا کامل درجہ یہ ہے وصل کے بعد طلب ختم نہ ہو. نہیں سمجھ آئی نا؟ صحیح. وصل کہتے ہیں ملاقات کو. کس کو؟ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے جب اسکول کی کتاب میں مینار پاکستان کی تصویر دیکھتے تھے تو پھر اس وقت لگاتے تھے امید کبھی لاہور جائیں گے مینار پاکستان دیکھیں گے. تو پھر بس میں ہمیں دکھایا گیا کہ وہ اے راوی ہے تھے وہ اگے مینار پاکستان. اتنی عمارتیں کہاں ہوتی تھیں. لیکن مینار پاکستان دیکھنے کی تمہ 2-3 مرتبہ آوا جاوی میں ختم نہیں ہوئی اور اب آتے ہیں تو کچھ یاد نہیں ہوتا. وصل ملنے کو کہتے ہیں. اب تانگ طلب نہیں ہے کہ مینار پاکستان کو اس بچپنے کے شوق میں دیکھنا ہے. دادا صاحب فرماتے ہیں محبت کا معیار یہ ہے کہ محبوب سے وصل بھی ہو جائے ملاقات بھی ہو جائے تو طلب ختم نہیں ہوتی. باقی سبق تو آپ ہمارے پاس مہینے بعد ہمارے علاقے میں آیا کریں تو باقی پیریڈ تو وہاں پڑھنے کے ہیں. ٹھیک ہے نا جناب؟ ابھی تو آپ کو یوں ہی اوپر کی بات عرض کی جا سکتی ہے. سو ہو گئی. حضرت ابن عباس ام المومنین کے پاس گئے. ماں میں نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے. میں نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے. ماں مہربان نے فرمایا جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ مجھے جاگتے بھی دیکھے گا. ماں اب ایک ہی طلب ہے کہاں دیکھوں گا حضور کو وہ بھی سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے. ام المومنین نے کہا میں تجھے بتاتی ہوں. ام المومنین اندر تشریف لے گئیں اور جب اندر سے آئینہ لے کر آئیں. ہماری عام پنجابی ٹھیٹھ بولی میں اسے شیشہ کہتے ہیں. آئینہ. شاعر نے کہا آئینہ آئینہ صحیح تیرے پندار کا جواب تو ہے. آئینہ لے کر آئیں اور کہا ابن عباس یہ دیکھ اور اب آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ مجھے دیکھیں گے. اس لیے کہ یہ جملہ قضا کرنے والا نہیں ہے. ابن عباس یہ دیکھ. حضرت ابن عباس سے جب اس آئینے کو دیکھا حیرت کی انتہا نہ تھی کہ وہ آئینہ حضرت ابن عباس کی صورت نہیں دکھا رہا تھا بلکہ سرکار کے رخ زیبا کو دکھا رہا تھا, جمال اقدس کو دکھا رہا تھا, اس من موہن صورت کو دکھا رہا تھا جو پیر میرے علی شاہ نے وادی ہمراہ میں دیکھی تو پھر تڑپ کے کہتے آج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. ابن عباس کہنے لگے ماں یہ کیسا آئینہ ہے جو میری صورت دکھلانے کی بجائے حضور کا جلوہ دکھا رہا ہے. ام المومنین نے کہا ابن عباس یہ وہ آئینہ ہے. میرے اپنے لفظ جی یہاں میں تھوڑا سا لفظ کو پلٹ رہا ہوں لیکن سیاق و سباق نہیں بدلے گا, اہل ذوق سمجھ پائیں تو کیا ہی بات ہوگی. کہا یہ وہ آئینہ ہے کہ حضور جس آئینے کو اپنی زیارت کا شرف بخشتے تھے. ویسے تو آئینے میں اپنا منہ دیکھا جاتا ہے نا, اور ہم تو یہی کہیں گے کہ آئینے کے بھاگ جگاتے تھے کہ لو ہماری زیارت کر لو درشن پالو. اور اب جملے سنیے کہ آئینے کی غیرت نے اب گوارا نہیں کیا کہ کسی اور کی صورت کو من میں بسا لے. لو جناب بسم اللہ جی آپ کی محبت. لو جناب یہ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. تقریر یہاں سے شروع ہوئی تھی. دنیا کا امیر ترین ہے وہ بندہ جسے حضور کی محبت نصیب ہو جائے, چاہے وہ جھونپڑی میں رہتا ہو, اور دنیا کا کنگال ترین ہے وہ شخص کہ جس کا دل حضور کی محبت سے خالی ہو, چاہے وہ بڑے بڑے سونے چاندی کے محلات میں رہتا ہو. محبت کے قریب آئیں, محبت کے قریب آئیں. محدثین کہتے ہیں نہیں بھی توجہ ہوندی تو زور نال کری دیئے. کیا سمجھ آئی؟ اب دیکھیں نا اپنے گاؤں کی لسی ساگ ماں کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں نے انہوں نے کہا تو سن جناب دبئی جانا ہے برطانیہ جانا ہے اس کے لیے لینگویج کورس کرنا پڑے گا. کرنا پہ گیا نا.
انہوں نے کہا عشق بھی مجبوری سے پایا جاتا ہے، توجہ ادھر کر دیتے ہیں، ذہن ادھر کر دیتے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ روزانہ معمول بنائیں ہم درود شریف پڑھنے کا۔ یا رات کو کبھی کیلکولیٹر تو چلائیں نا کہ آج سارا دن سویر سے اٹھ کے گالیاں کتنی منہ سے نکلی ہیں، غیبت کتنوں کی، چگلی کتنوں کی، بہتان کتنوں پہ لگایا، اور پھر اندر جان کے اس سے پوچھیں او ظالم دل آج حضور پہ درود کتنی بار پڑھا ہے، تے جے ساڑھے کھاتے 100 وری بھی درود نہ آوے تو محبت تو کوئی نہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، حضور کی ذات پہ درود پڑھیں، اور دنیا سے ہم ایسے جائیں کہ ہمارے کندھے پر کسی کا بوجھ نہ ہو، یہاں بھی خیر ہے وہاں بھی خیر ہے۔ وما علینا